السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل نو اٹ آل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں اہم تاریخی واقعات کا جائزہ لیں گے جنہوں نے ترکی اور خطے پر گہرا اثر ڈالا۔ معاہدہ سیورس اور لوزان۔ ان اہم معاہدوں کے پس منظر، اہم نکات اور اثرات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ سیورس کے معاہدے کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے سلطنت عثمانیہ کی اہمیت کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ اپنے عروج پر یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پوری شان و شوکت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔ تاہم ناظرین، 28 جولائی 1914 عیسوی کو پہلے جنگ عظیم کا آغاز ہوا، جو کہ 4 سال چلنے کے بعد 1918 میں اختتام پر پہنچا۔ اس جنگ میں سینٹرل پاورز جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری، بلغاریہ اور سلطنت عثمانیہ شامل تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں اتحادی طاقتیں برطانیہ، فرانس، روس، کینیڈا، جاپان، امریکہ اور دیگر ممالک شامل تھے۔ بدقسمتی سے اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کا گروپ ہار گیا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ، جس نے صدیوں تک مشرق وسطیٰ اور مشرقی یورپ کے وسیع علاقوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، اپنے اختتام کو پہنچی۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد 10 اگست 1920 کو سیورس، فرانس میں سلطنت عثمانیہ اور اتحادیوں کے درمیان امن معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت ایشیا میں میسوپوٹیمیا، موجودہ عراق اور فلسطین بشمول اردن پر خود مختاری ختم کر کے ان کو برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ شام اور لبنان فرانس کے کنٹرول میں چلے گئے۔ ترکی نے اناطولیہ کو برقرار رکھا، لیکن کردستان کو خود مختاری دینا تھی۔ آرمینیا بین الاقوامی ضمانتوں کے تحت ایک الگ جمہوریہ بن گیا اور ازمیر کو یونان کے ماتحت رکھا گیا تاکہ اس کی مستقل حیثیت کا تعین کرنے کے لیے رائے شماری کی جا سکے۔ یورپ میں ترکی نے مشرقی تھریس کے کچھ حصے اور ایجین کے کچھ جزائر یونان کے حوالے کر دیے اور ڈیکنیز اور ریہوڈس کو اٹلی کے حوالے کر دیا۔ صرف قسطنطنیہ پر ترکی کے اختیار کو برقرار رکھا گیا۔ ڈارڈولینس اور باسفورس کے کچھ حصوں کو بین الاقوامی کنٹرول میں دے کر اتحادیوں نے ترک معیشت پر مزید کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس معاہدے میں فوجی پابندیاں بھی لگائی گئیں، جس میں اس کی فوج اور فوجی پیداوار کے حجم کو محدود رکھنے جیسی سخت شرائط شامل تھیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اتحادیوں کی طرف سے سلطنت عثمانیہ پر مسلط کردہ سیورس امن معاہدے نے ترکی کو ایک قومی ریاست کے طور پر تقریباً تباہ کر دیا۔ اس معاہدے کو استنبول میں سلطان محمد وحید الدین شیشم کی حکومت نے قبول کیا، تاہم انقرہ میں سیورس کے معاہدے کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک ایک رہنما کے طور پر ابھرے اور اس معاہدے کو مصطفیٰ کمال کی قوم پرست حکومت نے تسلیم نہ کیا۔ سلطان کا تختہ الٹنے، روس کے ساتھ اتا ترک کے علیحدہ معاہدے اور جنگ آزادی کے دوران یونانیوں کے خلاف اس کی کامیابیوں نے اتحادیوں کو 1923 میں لوزان، سوئٹزرلینڈ میں ایک نئے معاہدے پر بات چیت کرنے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر 1923 میں دستخط شدہ معاہدہ لوزان نے سیورس کے معاہدے کی جگہ لے لی۔ لوزان کے معاہدے کے ذریعے ترکی کو ایک محدود جغرافیائی حیثیت کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کی جانشین ریاست کے طور پر تسلیم کیا گیا، جس سے جدید ترکی کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ ترکی نے مشرقی تھریس، ایجین کے کئی جزائر، شام کی سرحد کے ساتھ ایک پٹی ازمیر اور ابنائے کا بین الاقوامی زون باسبورس اور ڈارڈینیس دوبارہ حاصل کر لیا، تاہم اسے غیر فوجی اور ایک بین الاقوامی کنونشن کے تابع رہنا تھا۔ ترکی نے اپنی تمام سرزمین پر مکمل خود مختاری حاصل کر لی۔ ابنائے کے زون سے باہر ترک فوج اسٹیبلشمنٹ پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی اور کوئی معاوضہ نہیں لیا گیا۔ بدلے میں ترکی نے اپنی نئی حدود سے باہر سابقہ علاقوں پر تمام دعوے ترک کر دیے اور اپنی اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت کا بیڑا اٹھا لیا۔ معاہدہ لوزان 100 سال پر معید وہ معاہدہ تھا جو دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کو ہاتھوں پاؤں سے باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا۔ اس معاہدے کے تحت ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ عربی زبان اور اذان دینے پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی۔ ترکی تیل کے لیے اپنی سرزمین اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا اور اپنی ضرورت کا سارا تیل امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا، اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔
नाजरीन 2023 में मुआहिदा लौज़ान अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मौसर हो जाएगा। मौजूदा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अपनी तकारीर में ये जिक्र करते हुए क्यों नज़र आते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सवालात अपने अंदर निहायत दिलचस्प मालूमात और तारीख़ रखते हैं। इन सवालात के जवाबात के लिए हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।